أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم صدق اللہ العظیم۔ ان الصفا بے شک صفا والمروۃ اور مروہ من شعائر اللہ اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ علامتوں میں سے ہیں۔ فمن حج البیت پس جس نے حج کیا بیت اللہ کا، او اعتمر یا عمرہ کیا، فلا جناح علیہ پس کوئی حرج نہیں ہے اس پر، ان یطوف بہما یہ کہ چکر لگے ان دونوں کا، ومن تطوع خیرا اور جس نے دل کھول کر نیکی کی، فإن اللہ شاکر علیم پس بے شک اللہ تعالیٰ قدردان ہے، جاننے والا ہے۔ ان الذین بے شک وہ لوگ یکتمون ما انزلنا جو چھپاتے ہیں اس چیز کو جو ہم نے نازل کی ہے، من البینات واضح دلیلیں، والہدی اور ہدایت، من بعد ما بیناہ بعد اس کے کہ ہم نے اس کو بیان کیا، للناسی لوگوں کے لیے، فی الکتابی کتاب میں، اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون وہ لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان پر لعنت بھیجتا ہے اور لعنت کرتے ہیں ان پر لعنت کرنے والے، الا الذین تابوا مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی، واصلحوا وبینوا اور اصلاح کر لی اور انہوں نے حق کو بیان کیا، فاولئک اتوب علیہم پس وہ لوگ ہیں میں ان پر رجوع کروں گا، وانا التواب الرحیم اور میں توبہ قبول کرنے والا ہوں، مہربان ہوں۔ ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں، وماتوا وہم کفار اور مرے اس حالت میں کہ وہ کافر ہیں، اولئک وہ لوگ علیہم لعنت اللہ ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، والملائکۃ اور فرشتوں کی، والناس اجمعین اور تمام انسانوں کی، خالدین فیہا رہا کریں گے ہمیشہ اس لعنت میں، لا یخفف عنہم العذاب نہیں تخفیف کی جائے گی ان سے عذاب کی، ولا هم ینظرون اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی،
و الہکم اور معبود تمہارا الہ واحد ایک ہی معبود ہے، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، بے حد رحم کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ اس سے پہلے یا بنی اسرائیل والرکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں اس کا بھی ذکر تھا، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اے پروردگار ہمیں حج اور عمرے کے افعال کی تعلیم فرما۔ تو اسی بارے میں ذکر آتا ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، شعائر یہ شعیرتن کی جمع ہے، اور شعیرتن کے معنی ہے علامت اور نشانی کے۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو شعائر اللہ میں داخل ہیں۔ آگے 17ویں پارے میں سورۃ حج کے اندر قربانی کے جانوروں کا بھی شعائر اللہ کہا گیا ہے کہ حاجی لوگ جن جانوروں کی قربانی کرتے ہیں، احرام کے بعد ان جانوروں کے گلے میں پٹا ڈال دیتے تھے، اور یہ علامت ہوتی تھی کہ یہ حاجی کا جانور ہے۔ اگر حاجی قضاء حاجت کے لیے یا سودا سلف کے لیے آگے پیچھے ہو جاتا تو لوگ اس کے جانوروں کی توہین نہیں کرتے تھے، کیونکہ سمجھتے تھے کہ یہ جانور جو ہے یہ حاجی کا ہے اور شعائر اللہ میں سے ہے۔ صفا اور مروہ یہ دونوں کیا ہیں؟ یہ چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ہیں۔ اب حکومت نے ان کو تراش کر برابر کر دیا ہے، کیونکہ صفا کا تو کچھ حصہ باقی ہے، مگر مروہ بس ایک نشانی رہ گئی ہے۔ تو زمانہ جاہلیت میں ایسے لوگ بھی تھے جو عمرہ تو کرتے تھے مگر صفا اور مروہ کی سعی کرنے کو گناہ سمجھتے تھے، یہاں سعی نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح فرمائی، ان الصفا، بے شک صفا کی پہاڑی، والمروۃ اور مروہ کی پہاڑی، من شعائر اللہ، یہ دونوں اللہ تعالیٰ نے علامتیں مقرر فرمائی ہیں، یعنی یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ علامتوں میں سے ہیں۔ فمن حج البیت، پر جس نے بیت اللہ کا حج کیا، او اعتمر یا عمرہ کیا، فلا جناح علیہ، پس اس پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ صفا اور مروہ کے درمیان چکر لگائے۔ جانا کا لفظی معنی ہے گناہ، یعنی اس میں کوئی گناہ نہیں ہے بلکہ ثواب ہے۔ حج کے لفظی معنی ہے قصد اور ارادہ، اور شرعی اصطلاح میں خاص حالت اور خاص مہینوں میں اور خاص دنوں میں قصد کرنا، اور خاص جگہ کا قصد کرنا۔ خاص حالت کا مطلب ہے احرام کی حالت میں، اور خاص دنوں اور خاص مہینوں سے مراد یکم شوال سے حج کے مہینے شروع ہو جاتے ہیں۔ یکم شوال سے حج کے مہینے شروع ہو جاتے ہیں، یعنی اگر کوئی شخص یکم شوال کو حج کا احرام باندھے گا تو صحیح ہے، اور اگر وہ آدمی یکم شوال کو نہیں باندھا بلکہ وہ رمضان شریف میں حج کا احرام باندھا ہے تو یہ مکروہ ہے، صحیح نہیں ہے، غلط ہے۔ تو حج کے مہینوں کا مطلب یہ ہے کہ یکم شوال سے حج کا احرام باندھا جا سکتا ہے۔ شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ کے 10 دن یہ حج کے مہینے ہیں، اور حج اس آدمی پر لازم ہے جس کو رب تعالیٰ نے مالی طور پر اتنی توفیق دی ہو کہ اس پر قرض بھی نہیں ہے، اور آمد و رفت کے خرچے کے ساتھ اہل خانہ کے لیے بھی خرچہ بھی ہے، اور آنے جانے کا راستہ بھی پرامن ہو، اور یہ شخص شرعی طور پر معذور بھی نہ ہو، یعنی مفلوج اور نابینا، لنگڑا یا بہت ضعیف العمر بھی نہ ہو، تو اس کو خود حج کرنا پڑے گا، اور اگر معذور ہے تو اس کو نیب بنانا پڑے گا، یعنی ان کا حج بدل ہوگا۔ تو حج بدل کے احکام سنیے۔ بخاری شریف میں روایت آتی ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر ایک نوجوان عورت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے
آ کھڑی ہوئی اور کہنے لگی حضرت بھیڑ زیادہ ہے، یعنی رش زیادہ ہے، اور میں مسئلہ آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ میں مجبور ہوں کہ میرے باپ ہے، وہ میرا باپ جو ہے وہ بوڑھا ہے، یہاں تک کہ فرمایا لا یثبت علی الراحلۃ، کیا لا یثبت علی الراحلۃ، سواری پر بیٹھاؤں تو سنبھل نہیں سکتے، گر پڑتے ہیں، یعنی پیدل چلنا تو درکنار، سواری پر بیٹھاؤں تو خود سنبھل نہیں سکتے، اتنے بوڑھے ہو گئے ہیں، لیکن مالی توفیق ہے۔ تو حضرت یہ فرمائیں کہ افحج عنہ، افحج عنہ، کیا میں اس کی طرف حج کر سکتی ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں کر سکتی ہو، تو معذور کی طرف سے دوسرا آدمی حج کر سکتا ہے اور ثواب دونوں کو ملے گا، لیکن حج بدل وہی شخص کر سکتا ہے کہ جس نے پہلے اپنا حج کیا ہو۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر رہے تھے، تو ایک آدمی طواف کرتے ہوئے یہ تلبیہ پڑھتا تھا لبیک ان شبرمتا، کیا لبیک ان شبرمتا، اے پروردگار میں شبرما کی طرف سے حاضر ہوا ہوں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شبرما کون ہے؟ تو اس نے اپنا بھائی یا دوست بتایا کہ میں اس کی طرف سے آیا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تو نے اپنا حج کیا ہوا ہے؟ وہ کہنے لگا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حجی عن نفسی کا، کیا حجی عن نفسی کا ثم حجی عن شبرمتا، پہلے اپنا حج کر پھر شبرما کی طرف سے کرنا۔ حج بدل میں بڑی پابندیاں ہیں کہ جب آدمی احرام باندھ لے تو اس کے بعد احرام کھول نہیں سکتا جب تک عید کا دن نہ آ جائے۔ سردی کے زمانے میں خاص کر مشکل ہوتا ہے، کیونکہ سر پر کپڑا تو ڈال نہیں سکتا اور مچھر بھی کاٹتے ہیں 1-2 مہینے، اگر آدمی حجامت نہ کرے تو حلیہ بھی بدل جاتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی، تو معذرت کی طرف سے دوسرا آدمی بھی حج کر سکتا ہے، اور مرد کی طرف سے بھی جا سکتا ہے اور عورت کی طرف سے بھی جا سکتا ہے، اور عورت کی طرف سے بھی مرد بھی جا سکتا ہے اور عورت بھی جا سکتی ہے۔ یہاں پر سامعین سے ایک نے سوال کیا کہ وہ تمتع کر سکتا ہے؟ تو حضرت نے جواب دیا کہ ہرگز نہیں، حج بدل میں تو تمتع نہیں کر سکتا، یعنی عمرے کا احرام نہیں باندھ سکتا، حج فرض ہے، اور عمرے کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں کہ آیا یہ واجب ہے یا سنت مؤکدہ ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔